بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا اور اس پر جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کا ماسبق سے ربط کیا ہے اور ترکیب کیا ہوگی، اس کو بیان کیا، اور مراد اس سے کون ہے اس کو بھی کہ یہ مومنین اہل کتاب ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام اور ان کے مثل اضراب، ضرب کی جمع، اور یہ معطوف ہے الذین یؤمنون بالغیب پر، اور الذین یؤمنون بالغیب میں دو صورت بیان کی، ایک تو یہ کہ المتقین کی صفت صریحہ ہو یا مقطوعہ ہو تو متصل ہوگا، دوسرے کہ منفصل ہو، منفصل ہونے کی صورت میں الذین یؤمنون یہ مبتدا بنے گا، اولئک علی ھدی من ربہم یہ خبر بنے گا، تو باہر دو تقدیر، یہ عطف ہوگا الذین یؤمنون بالغیب پر۔ متقین ہدایت تقوی والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لائیں، داخلون معہم یہ ان کے ساتھ متقین کے مجموعے میں داخل ہے، جیسے کہ دو اخص کسی ایک عام کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں کہ یہ متقین کی سے متصل ہے، تو اب متقین کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کریں، اور جو اگلی کتاب پر اور اس کتاب پر، اس کتاب نے قرآن پر، اور جو اگلی کتاب پر ایمان لائیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، وہ اس طریقہ سے کہ پہلے الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کہ جو پہلے شرک میں مبتلا تھے، کسی دین سماوی سے آشنا نہیں تھے، اور اس کے بعد ایمان لائے، اور اس سے مراد وہ لوگ جو پہلے کسی دین سماوی پر تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں ایمان لانے والے، ایک تو شرک و ناشنائی کے بعد جو ایمان لائے، اور ایک وہ جو کسی دین کو مانتے تھے، دین سماوی کا، اور اس کے بعد ایمان لائے۔ تو اس میں متقین میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، دونوں کا ذکر ہے۔ اس کو کہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ داخل ہے متقین کے مجموعے میں، جیسے کہ دو اخذ کسی عام کے تحت داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں سے مراد جو یؤمنون بالغیب کے تحت مذکور ہیں، الذین آمنوا عن الشرک والانکار، انکار کے معنی اقرار کی ضد نہیں، بلکہ انکرتہ بمعنی لم اعرف ہو، میں نے اس کو پہچانا نہیں، تو انکار کے معنی ناشنائی، کہ وہ کسی دین حق سے آشنا نہیں تھے، شرک میں مبتلا تھے، خدا کو پہچانتے نہیں تھے، تو اس کے بعد وہ ایمان لائے۔ تو ان لوگوں سے مراد وہ لوگ جو ایمان لائے شرک اور ناشنائی کے بعد، ہؤلاء یعنی یہاں جو مذکور ہیں دونوں کتابوں پر ایمان لانے والے، تو ان سے مراد ہیں وہ جو ان کے مقابل ہیں، یعنی اہل کتاب جو کسی دین سماوی کو مانتے تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ دونوں آیتیں الذین یؤمنون بالغیب سے ينفقون تک، اور پھر الذین یؤمنون سے یوقنون تک، یہ دونوں آیتیں متقیوں کی تفصیل ہیں کہ تقوی والے دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جو شرک و ناشنائی کے بعد ایمان لائے، اور ایک وہ جو کسی دین سماوی کو مانتے تھے پھر ایمان لائے۔ اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، ایسی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، یا یہ کہ یہ متقین پر عطف ہے۔ اور تو ھدی للمتقین والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو جو ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے اور ان کے لیے جو اگلی کتاب پر اس کتاب پر ایمان لائیں، یہ ہوا۔ تو وہاں بھی معطوف معطوف الگ ہونا چاہیے۔ تو اب تقوی والے سے مراد جو لوگ کی شرک سے بچنے والے ہیں، اور ان سے مراد جو کسی شرک میں مبتلا نہیں تھے، کسی دین سماوی کو مانتے تھے پھر اس کے بعد ایمان لائے۔ اس کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے۔ تو گویا کہ فرمایا کہ ہدایت ہے
ان کے لیے جو شرک سے بچنے والے ہیں اور ان کے لیے جو اہل ملل سے ایمان لانے والے، ملت کہتے ہیں دین سماوی کو، یعنی کہ دین ادیان سماویہ کو ماننے والوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، تو دونوں حالت میں اس سے مراد مومنین اہل کتاب ہوں گے۔ اور اس کی تائید میں کچھ آیتیں بھی پیش کی گئی ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، کہ اہل کتاب میں سے وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا، ان کی خصوصیت کے طور پر فرمایا گیا کہ ایسے بھی ہے یہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور قرآن میں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ ہیں جن کو ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا ان کے صبر کے بدلے، کہ اگلی کتاب پر ایمان لائے پھر اس کتاب پر ایمان لائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اور سیئن کی حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 شخص ہیں جن کو ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی دوگنا دیا جائے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بی، پہلا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے اپنے نبی پر ایمان لایا اور میرے اوپر بھی ایمان لایا، کہ اس کو پہلے ذکر کیا اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو دوگنا اجر دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ الْمَوَالِي، غلام شخص جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کیا۔ وَرَجُلٌ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، اور وہ شخص جس نے اپنی باندی کو ادب سکھایا، اس کو عمدہ ادب دیا، پھر اس کے بعد آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کیا، تو ان کی خصوصیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو دوگنا اجر ملے گا، اس لیے کہ دونوں کتابوں پر یہ مستقل ایمان رکھنے والے ہوئے، اگلی کتاب پر بھی اور قرآن پر بھی، تو ان کا ایمان مستقلاً ہوا۔ اور بعد والے جو ہیں تو اگلی کتابوں پر ان کا ایمان اجمالاً ہے، قرآن پر ان کا ایمان تفصیلاً ہے، تو چونکہ تفصیلاً وہ دونوں پر ایمان رکھنے والے ہیں اہل کتاب، اس وجہ سے ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور یہ یحتمل سے بیان کیا ہے کہ احتمال اس بات کا ہے کہ اس سے مراد بھی وہی پہلے لوگ ہوں، یعنی پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے متقین، جو کہ غیب پر ایمان رکھیں اور نماز قائم کریں اور ہمارے دین خرچ کریں، انہی کی صفت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو قرآن پر اور اگلی کتاب دونوں پر ایمان لائیں۔ یہ قول ایسے مجاہد تابعی کا ہے اور ایسے ابو العالیہ ربیع انس اور قتادہ یہ سب تابعین ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، تو اس زمانے میں جو ایمان لائے ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پہ اتاری گئی اور اس پر بھی جو پہلے اتاری گئی۔ اسی طرح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا رب کی طرف سے، اور مومنین، اور سب ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تو سب پر ایمان رکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ انہی لوگوں کے بارے میں اور انہی کی صفت میں کہا گیا ہے جو پہلے مذکور ہے کہ وہی وہ ہے جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اگلی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو عطف کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی موصوف کی چند صفات مذکور ہوں، جیسے زید الفاضل شاعر الکاتب، تو عطف کے بغیر ہی اس کا ذکر کیا جائے گا، اور یہاں واو کے ساتھ عطف ہوا ہے ایک، اور دوسرے الذین دوبارہ آیا، الذین یؤمنون بالغیب، پھر الذین آیا، تو اگر وہی لوگ ہیں تو واو عطفہ کی اور الذین کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کو کہا ہے کہ حرف عطف بیچ میں لایا گیا
اس لیے کہ جس طریقہ سے الگ الگ ذاتیں ہیں، ذاتوں کے درمیان حرف عطف آتا ہے، ویسے ہی الگ الگ صفات ہوں تو ان کے درمیان بھی حرف عطف آتا ہے. جیسے جانی زید و عمر و بکر، تو یہ الگ الگ ذاتوں کے درمیان حرف عطف آیا. اور ایسی ایک ہی موضوع کی مختلف صفات ہوں تو صفات کے تغیر کو ظاہر کرنے کے لیے حرف عطف آ جاتا ہے. جیسے زید الکاتب و شاعر و الفاظل یوں کہا جائے. اس کی مثال پیش کی، جیسے شاعر کا یہ قول الی الملک القرم وابن الہمامی ولیس الکتیبۃ فی المزدحم. قرم اصل میں نر اونٹ کو کہتے ہیں، پھر معزز مکرم شخص کو کہا جاتا ہے، اور ہمام بلند ہمت، فعال کے وزن پر ہمت سے لیا گیا ہے. لیس کے معنی شعر، کتیبہ وہ لشکر، مزدحم ازدحام کی جگہ. اس بادشاہ کی طرف جو معزز ہے، جو بلند ہمت شخص کا فرزند ہے، اور ازدحام کی جگہ میں لشکر کا شعر ہے، کیونکہ جہاں ازدحام ہوتا ہے، دشمن زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں، تو وہاں گھسنا اور مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس کی صفت میں کہا. تو اب یہ ایک ہی ذات مراد ہے. اسی بادشاہ کے لیے قرم بھی کہا ہے، ابن الہمام بھی کہا ہے، لیس الکتیبہ بھی کہا ہے. اور ان صفات کے درمیان حرف عطف آیا اس کو بتانے کے لیے کہ وہی صفات متغیر ہیں، تو صفات کے تغیر کو ظاہر کرنے کے لیے حرف عطف آ جاتا ہے. تو ویسی وہ صفت الگ تھی، یہ صفت الگ ہے، تو وہ حرف عطف آ گیا. دوسری مثال یا لفظ زیابۃ للحارث الصابحی فالغانمی فالآئبی. تو یہ سلمہ نام تھا، سلمہ ابن زیابہ. زیابہ اس کی ماں کا نام تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن زیابہ یا سلمہ ابن زیابہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ حماسہ کا شعر ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ حارث نامی شخص آیا اور یہ سلمہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھا، اور اس کے اونٹوں کو پایا، ان کو ہانک کے لے گیا. تو جب یہ آیا ابن زیابہ، اس کو معلوم ہوا کہ حارث نے یہ کام کیا ہے، تو اس پر یہ شعر کہا. اور بھی اشعار ہیں، یا لفظ زیابۃ الحارث الصابحی فالغانمی فالآئبی. آیا زیابہ یعنی میری ماں کا افسوس حارث پر، صبح کو حملہ کرنا، جو صبح کو حملہ کرنے والا، پھر غنیمت پانے والا، پھر لوٹ جانے والا ہے. یعنی حملہ بھی کیا، اونٹوں کو ہانکا بھی، اور سلامتی کے ساتھ لوٹ بھی گیا. اب اس مثال کو اس کے لیے پیش کیا کہ صرف واو ہی نہیں بلکہ فا بھی آ جاتا ہے. تو حارث تو ایک ہی موصوف ہے، اور اس کی ایک صفت صابح، دوسری غانم، تیسری عائب، اور ان دونوں کے درمیان فا حرف عطف آ گیا. تو ایک ہی موصوف کی صفات کے درمیان تغیر کو ظاہر کرنے کے لیے حرف عطف وا بھی آ جاتا ہے، فا بھی آ جاتا ہے. تو اب یہ مطلب ہوا کہ وہی لوگ جب مراد ہیں تو اس طریقے سے ذکر کیوں ہوا، تو اس کو بیان کیا اس معنی کر کے کہ وہ جامع ہیں اس پر ایمان لانے کے جس کا عقل اجمالی طور پر ادراک کر لیتی ہے. تو یؤمنون بالغیب کے تحت بتایا تھا کہ ایمان وہ غیب ما یقتضی ہے، ما لا یقتضی ہے بذات الحس، ما لا یدرک الحس ولا یقتضی ہے بذات العقل، اس کو کہا تھا. پھر اس کے بعد غیب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ غیب ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی دلیل قائم ہو، عقلی یا نقلی، اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے. تو مراد یہاں وہ ہے جس پر کوئی دلیل قائم ہو تو اس پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر اس کو خاص کیا ہے کہ غیب سے مراد وہ جس کی معرفت دلیل عقلی سے ہوتی ہے، اور الذین یؤمنون بما انزل سے مراد وہ غیب جس کی معرفت دلیل سمعی سے ہوتی ہے. کیونکہ اس میں کتابوں کا ذکر ہے کہ جو قرآن پر اور اگلی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو کہ دلیل عقلی سے معلوم ہونے والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دلیل سمعی سے معلوم ہونے والی باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی. پہلا وہ ہو گیا جو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہو گیا جو دلیل سمعی سے معلوم ہوتا ہے. دونوں کی راہ الگ الگ تھی، اس لیے الذین دوبارہ آیا. پھر اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیوں آیا؟ تو اس کو بتایا کہ یہ اسی کی تائید کے لیے کہ ایمان بالغیب کے ساتھ اس کی تائید کرنے والی چیز ہے عمل بدنی اور عمل مالی، تو اس کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. تو اس معنی کر کے کہ وہ جامع ہیں اس پر ایمان لانے کے جس کا عقل
جملتاً اجمالی طور پر ادراک کر لیتی ہے، اور اس کی بجاوری کے جو بدنی اور مالی عبادتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں، وہ یقین الصلاح و مما رزقناہم ينفقون کے تحت آ گیا۔ تو عقل سے جو غیوب معلوم ہوتے ہیں ان کو ہی مانتے ہیں، پھر اس کی تائید میں وہ بدنی مالی عبادتوں کی بجاوری بھی کرتے ہیں۔ وہ بین الایمان بما یدرک الحق و بین الایمان بما لا طریقہ الیہ غیر السمع، وہ جامع ہے اس پر ایمان لانے کے جس کا عقل ادراک کر لیتی ہے، اور اس پر ایمان لانے کے جس کی طرف سمع کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔ تو آخرت کی جو باتیں، حشر نشر، جنت دوزخ اور اس میں داخل ہونا، یہ سب دلیل سمعی سے معلوم ہوتے ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو جو کتابوں میں مذکور ہوں دلیل سمعی سے معلوم ہوتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو دلیل عقلی سے معلوم ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ اس کے دونوں کے جامع ہیں، اور اس میں مسئول الذین مقرر کیا، ورنہ صرف واو سے بھی ہوتا یؤمنون، مگر الذین بھی آیا تنبیہا علی تباین السبیلین، دونوں راہوں کے الگ الگ ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے، کہ وہ الذین اس کو بتانے کے لیے جو دلیل عقلی سے ایمان پایا جاتا ہے، اور یہ الذین اس کو بتانے کے لیے جو دلیل سمعی سے ایمان ہوتا ہے۔ دو ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ الذین یؤمنون سے مراد انہی کا ایک گروہ۔ تو پہلے تو عام طور پر سب کو ذکر کر دیا گیا، یعنی جو بھی ایمان لانے والے ہیں، چاہے پہلے شرک کے بعد ایمان لانے والے ہوں یا کسی دین سماوی کے ماننے کے بعد ایمان لانے والے ہوں۔ پھر خاص طور سے ان کو ذکر کیا جو پہلے کسی دین سماوی پر ایمان لاتے تھے اور اس کے بعد قرآن پر ایمان لائے، تو انہی کا ایک گروہ ہو گیا۔ تو یہ مومنون اہل الکتاب، انہی کا ایک گروہ، یہ مومنون اہل کتاب ہیں، ان کو ذکر کیا مخصصین عن الجملہ، مجموعے سے خاص کر کے، جیسے کہ جبریل اور میکائیل کا ذکر ملائکہ کے بعد ہوا، ذکر العام بعد الخاص کی قبیل سے، تو ذکر الخاص بعد العام کی قبیل سے، تو ویسے یہاں بھی عام کے تحت تو سبھی آ گئے تھے، پھر ان کو خاص کر کے ذکر کیا گیا، تو یہ خاص بعد العام ہوا۔ جیسے کہ جبریل اور میکائیل کا ذکر آیا ہے ملائکہ کے بعد، تو ان کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ تعظیما لشانہم و ترغیبا لامثالہم، ان کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے اور جیسے دوسرے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں یہ ہے کہ ان کا اجر دگنا دیا جائے گا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، اور قرآن میں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ تو اس کے لیے اگرچہ یہ پہلے کے تحت آ گئے تھے، پھر بھی ان کو الگ سے ذکر کیا گیا خصوصاً۔ اب یہاں تک ہو گیا۔ اب اس میں لفظ ایمان ہے، تو ایمان کیا ہے اس کا بیان ہو چکا ہے الذین یؤمنون کے تحت۔ دوسرا لفظ انزلہ ہے، تو انزلہ کے معنی اتارنا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ الانزال نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل، کسی چیز کو اوپر سے نیچے منتقل کرنا، بلندی سے پستی میں لانا۔ تو یہ جسم کے لیے تو حقیقتاً ہوگا کہ کوئی جسم اوپر ہے اس کو اوپر سے نیچے لائے تو وہاں اتارنا حقیقتاً پایا جائے گا، لیکن کتاب یا معانی تو اس میں یہ کوئی جسم تو ہے نہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ لانے والے کے لحاظ سے، لانے والا اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ جو لے کر کے آ رہا ہے اس کے لیے اترنا اور اتارنا بولا جاتا ہے۔ جیسے محل سے فرمان نازل ہوا تو محل اوپر ہے اور فرمان وہاں سے کوئی لے کر کے آیا ہے، تو اب لانے والے کے لحاظ سے نازل ہونا کہا گیا، ورنہ فرمان اور حکم یہ کوئی جسم نہیں ہے تو اس کے لیے اترنا یا اتارنا کہا جائے۔ تو اس کو کہا کہ وہ انما یلحق المعانی بتوسط لحوقہ الذوات الحاملۃ لہا، اور یہ اتارنے کا معنی معانی کو لائق ہوتا ہے ان ذاتوں کو لائق ہونے کے واسطے سے جو ذاتیں ان معانی کو اٹھانے والی، لے جانے والی ہیں۔ تو جیسے فرشتہ اوپر سے نیچے لے کر کے آئے تو اب اس کے لیے اوپر سے نیچے آنا حقیقتاً پایا گیا، اور جو وحی لے کر کے آیا اس کے لیے اترنا اتارنا بالواسطہ پایا گیا۔ اب یہ ہے کہ آسمانی کتابیں کیسے نازل ہوئی، تو ایک تو یہ کہ الواح کی صورت میں عطا دے دی گئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وحی کی صورت میں جو
نزول کتب ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کی دو صورت بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو کہا کہ شاید کہ آسمانی کتابوں کا رسولوں پر نزول اس طرح سے ہے، بین یتلقفہ ملک من اللہ تعالی، اس طرح سے کہ فرشتہ اس کو اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پر اخذ کر لے، اور یحفظ دوسرا طریقہ کہ لوح محفوظ سے اس کو یاد کر لے، فینزل بہ فیلقیہ علی الرسول، پھر اس کو لے کر کے آئے تو رسول کے سامنے پیش کر دے۔ تو پہلا طریقہ کہ روحانی طور پر فرشتہ اخذ کر لے، اس بارے میں طبرانی کی حدیث ہے نواس ابن سمعان سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا اذا تکلم اللہ بالوحی اخذت السماء رجفۃ شدیدہ من خوف اللہ تعالی فاذا سمعوا بذلك اهل السماء صعقوا وخروا سجدا، کہ اللہ تعالیٰ وہی فرمانا چاہتا ہے تو آسمان کو سخت لرزہ لاحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ جب اس کو سنتے ہیں آسمان والے تو وہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ بِرَفْعِ رَأْسِهِ جبریل، تو سب سے پہلے سر اٹھانے والے حضرت جبریل ہوتے ہیں۔ فَيَكَلِّمُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا أَرَادَ وَحْيَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے جو وہی کرنا چاہی وہ ان سے کلام فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے ملائکہ سے گزرتے ہیں، اور جب بھی کسی آسمان سے گزرتے ہیں تو ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، تو فرماتے ہیں قال الحق۔ پھر اس کے بعد جہاں وہی لے جانے کا حکم ہے وہاں لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام باری تعالیٰ کا وہ روحانی طور پر وہ جو ہے جبریل اخذ کر لیتے ہیں پھر لے کر کے آتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کہ لوح محفوظ سے یاد کر لیں پھر لے کر کے آئیں، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی حالت پر رہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری حالت سے ملکوتی حالت کی طرف، ملکی حالت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وحی کو اخذ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فرشتہ انسانی صورت میں آئے، جیسے کہ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آئے اور پھر وحی کو پیش کریں، اور یہ آسان ہوتا ہے اور پہلا بہت مشکل ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تو اس طریقہ سے لے کر کے ان کا آنا چاہے لوح محفوظ سے ہو یا یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے سن کر کے ہو، اوپر سے نیچے آنا ہوا تو اتارنے کا معنی پایا گیا، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو اصلی معنی کیا ہوا کہ وہ جو ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا سورہ بقرہ تک جو کچھ نازل ہو چکا تھا اس پر ایمان لائیں، ماں باپ کا پھر اس میں کوئی ذکر نہیں آیا، لیکن یہ بطور مدح فرمایا گیا ہے۔ تو مدح کا تقاضا یہ ہے کہ پوری قرآن پر ان کا ایمان لانا یہ مراد ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر پورے کا ذکر کرنے کے لیے دو صورت تھی، بما انزل و بما سینزل، جو ایمان رکھے اس پر جو اتارا گیا اور اس پر جو آئندہ اتارا جائے گا، تو اس میں اتناب ہوتا۔ تو جو اتر چکا ہے وہ تو موجود ہے اور جو آئندہ اتارا جائے گا وہ موجود نہیں ہے۔ تو موجود کو غلبہ دے کر کے غیر موجود کے لیے، منزل کو غلبہ دے کر کے غیر منزل کے لیے بھی وہی ماضی کا صیغہ انزل ہے یہ فرما دیا گیا۔ تو اس کو کہا کہ ما انزل الیک سے مراد پورا قرآن، والشریعت علی آخرہا، یعنی مستجاوزاً علی آخرہا، اور شریعت پوری کی پوری۔ اور لفظ ماضی سے تعبیر کیوں ہوئی؟ حالانکہ بعض تو مترقب ہے، منتظر ہے، یعنی ابھی نازل نہیں ہوا، آئندہ نازل ہوگا، پھر بھی فرمایا گیا سب کے لیے کہ اتارا گیا۔ تو اس کو کہا تغلیباً للموجود علی ما لم یوجد، موجود کو غیر موجود پہ غلبہ دیتے ہوئے۔ دوسری صورت کہ جو نازل ہو چکا ہے اس سے تشبیہ دی گئی اس کو جو نازل نہیں ہوا ہے، کس بار میں؟ تحقق وقوع میں، کہ جو نازل نہیں ہوا ہے وہ بھی یقیناً نازل ہوگا، تو اس کا بھی گویا نزول متحقق اور ثابت ہے۔
تو جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے اس کو متحقق النزول سے تشبیہ دے دی گئی، اور اس کو غیر نازل کو بھی متحقق النزول سے تشبیہ دے کر کے دونوں کے لیے صیغہ ماضی انزل ذکر کیا گیا۔ اس کو کہا او تنزیلا بالمنتظر منزلۃ الواقع، یا جو جس کا انتظار ہے اس کو واقع یعنی نازل شدہ کے درجے میں اتار کر کے۔ اس کی نظیر باری تعالیٰ کے ارشاد انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ سورہ عقاب میں جنہوں سے حکایت کے طور پر آیا کہ وہ گئے اپنی قوم کے پاس اور انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی جو آیت موسیٰ کے بعد اتاری گئی۔ تو جنہوں نے پوری کتاب تو سنی نہیں تھی لیکن کہا کتاب انزل، تو وہی تغلیباً کہا، اس لیے کہ جنہوں نے پوری کتاب نہیں سنی اور پوری کتاب اس وقت نازل بھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک ہو گیا۔ اب ما انزل من قبلک سے مراد ساری کتابیں، یعنی ساری آسمانی کتابیں، اور ان دونوں پر یعنی قرآن پر اور اگلی کتابوں پر ایمان لانا اجمالاً یہ فرض عین ہے، سب کو ماننا یہ ضروری ہے، اور اول پر یعنی قرآن پر، ثانی پر نہیں، تفصیلاً، اور اول پر تفصیلاً ثانی پر نہیں، یہ فرض ہے، یعنی قرآن پر تفصیلاً ایمان لانا یہ بھی فرض ہے، اس لحاظ سے کہ ہم اس کی تفصیلات کے مکلف ہیں۔ وبالاول دون الثانی تفصیلا من حیث انا متعبدون بتفاصیل ہی فرض، تو پہلا یعنی قرآن پر تفصیلا ایمان لانا یہ فرض ہے، ولیکن علی الکفایہ، لیکن یہ فرض بطور کفایہ ہے، یعنی مدت قصر میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کو تفصیلا جاننے والا ہو، اور ہر ایک کے اوپر اگر فرض کیا جائے تو حرج کا ہو، اس لیے کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہونا یہ حرج اور فساد معاش کا سبب ہوگا، اسی لیے قرآن فرمایا گیا ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ولعلهم يحذرون، کہ سارے مسلمان تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتی اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹ کر کے ان کو ڈر سناتی تاکہ وہ ڈریں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجوب ہر ایک پر نہیں ہے، مگر ایک ایک جماعت ایک ہونی چاہیے ایسی جو کہ اس کی تحصیل کرے اور دوسروں کو تک اس کی تبلیغ کرے، اس کو بتائے۔ کتنا ہوا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب یہاں یوقنون فعل ہے اور بالآخرۃ اسی سے متعلق ہے، تو اصل کیا تھی کہ یوقنون بالآخرہ ہو، مگر بالآخرہ مقدم ہوا تو تقدیم سے حصر کا معنی پیدا ہوگا کہ وہ آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں پر نہیں مانتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ مراد حقیقت آخرت، یعنی وہ حقیقت آخرت ہی کو مانتے ہیں، اور دیگر اہل کتاب کی طرح نہیں کہ وہ حقیقت آخرت سے ناشنا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ جنت کی آسائش جو دنیا کی طرح نہیں ہے، محض وہ ہوائیں چلیں گی اور عمدہ نغمات ہوں گے ان کو سنیں گے، تو اس طرح کہتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم یہاں آیا ہے تو جب مسند مقدم ہو اور خبر فعلی ہو تو اس سے بھی حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور کہیں صرف تقویت حکم کے لیے ہوتا ہے، تو ہم یقینون کا مطلب کہ وہی یقین رکھتے ہیں۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے، چونکہ مصنف نے اس کو اختیار کیا ہے کہ الذین یؤمنون سے مراد مومنین اہل کتاب ہیں، تو یہ مومنین اہل کتاب جو ہیں یہی حقیقت آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے مخالف جو ہیں یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو نہ حقیقت کا علم ہے نہ اس پر ان کا یقین ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یوقنون ایقانا زال معه ما كانوا علیہ من الجنہ الی آخرہ، یہ اس لیے کہا ہے کہ یقین کی تفسیر انہوں نے کی ہے اتقان العلم بنفی شک و شبہ عنہ نظرا و استدلالا، کہ یقین کا مطلب ہے علم کو پختہ کرنا، اس سے شک و شبہ نظر و استدلال کے ذریعے دور کر کے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے شک و شبہ ہو پھر اس کا ازالہ ہو، اور ازالہ بھی کیسے؟ نظر اور استدلال کے ذریعے ہو۔ تو جہاں شک و شبہ پہلے ہی سے نہیں، علم بدیہی ہے، تو وہاں یقین نہیں بولا جائے گا،
اور جہاں شک شبہ ہے لیکن نظر استدلال سے اس کا ازالہ نہیں ہوا تو وہاں بھی یقین نہیں بولا جائے گا۔ اور دوسرے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ یقین کیا ہے، ما لا يحتمل النقیض و یطابق الواقع، جس میں نقیض کا احتمال نہ ہو، واقع کے مطابق ہو، تو اس میں بدیہی بھی ہو اور نقیض کا احتمال نہیں، واقع کے مطابق ہو، تو اس کو بھی یقین کہا جائے گا، وہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ چونکہ مصنف نے وہ تفسیر کی ہے والیقین اتقان العلم بنفی الشک والشبہان ہونا، اس کے لحاظ سے کہا اے یقینون ایقانا زال معہ، وہ یقین رکھتے ہیں ایسا یقین جس کے ساتھ وہ زائل ہو گیا جس پر وہ پہلے تھے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور یہ کہ نار ان کو مس نہیں کرے گی مگر چند ہی دن، اور ان کا اختلاف جنت کی آسائش کے بارے میں واختلاف مکانی پرست ہوگا تو واختلاف مرفوع ہوگا، اور اختلاف جو ان الجنہ پہ حت ہوگا تب وہ ان الجنہ من کے تحت مجرور ہوگا، اور ان کا اختلاف نعیم جنت کے بارے میں کہ وہ دنیا کی آسائش کی جنس سے ہے یا اس کے علاوہ ہے، اور پھر وہ دائمی ہے کہ منقطع ہے یعنی عارضی ہے۔ تو ان کو یہ یقین حاصل ہے جو دیگر اہل کتاب کو، ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کو حاصل نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو شک و شبہ ہوتا ہے وہ سب ان کے ہاں ظاہر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، یقین ان کو حاصل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو حصر کا معنی ہے ایک تو بالآخرت کی تقدیم سے، دوسرے ہم مسند علیہ کی تقدیم سے، تو اس کو کہا ہے کہ صلہ کو مقدم کرنے، صلہ بالآخرہ، اور یقینون کی بنا ہم پر رکھنے میں، اس سے بھی حصر حاصل ہوتا ہے کہ وہی یقین رکھتے ہیں دوسرے نہیں۔ اس میں تعریض ہے بمن عداہم من اہل کتاب، ان کے علاوہ اہل کتاب پر ایک تو تعریض ہوئی، اور اس بات کی تعریض یہی یقین رکھتے ہیں تو گویا کہ دیگر اہل کتاب کو یقین نہیں ہے، تو ہم سے جو حصر حاصل ہوا وہ ظاہر ہوا، اور آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں یعنی حقیقت آخرت ہی کو مانتے ہیں اور اس سے متجاوز اور ہٹ منحرف چیز کو نہیں۔ تو اس میں کیا تعریض ہے، اس کو کہا بأن اعتقادہم فی امر الآخرہ، اور اس کا بیان ہے کہ یہ مومنین اہل کتاب، ان کا اعتقاد یہ غیر مومنین اہل کتاب کے علاوہ جو ہیں ان کا اعتقاد امر آخرت میں واقع کے مطابق نہیں ہے اور یقین سے صادر نہیں ہے، اور ان مومنین کا اعتقاد یہی واقع کے مطابق اور یقین کے ساتھ صادر ہے۔ اور یقین کے معنی اتقان العلم بنفی الشک والشبہان ہو نظر استدلال۔ اب جو دو قید لگائی، ایک تو یہ کہ شک و شبہ رہا ہو پھر اس کا ازالہ ہو، دوسرے کے نظر استدلال کے ذریعے ازالہ ہو، تو اس پر تفریق کی ہے کہ اسی لیے علم باری تعالیٰ کو اور علوم ضروریہ کو اس سے موصوف نہیں کیا جاتا ہے، کہ علم بدیہی جو ہوتا ہے اس میں نظر استدلال کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اور یقین نظر استدلال کے بعد حاصل ہوتا ہے، لہذا اس کو بدیہی کو یقین نہیں کہتے ہیں، اور علم باری تعالیٰ میں شک و شبہ کا ازالہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے علم کو یقین نہیں کہا جاتا ہے۔ والآخرہ مؤنث ہے فاعلہ کے وزن پر، تو اس کو کہا کہ یہ آخر کا مؤنث ہے۔ اب مؤنث کیسے ہوا؟ تو کہا کہ یہ دار کی صفت ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے تلک دار الآخرہ، وہ ہے بعد والا گھر، تو اصل میں تو ایک موصوف کی صفت ہے لیکن وصفی معنی سے نکل کر کے اسمی معنی میں غالب ہو گیا کہ اس جہان کے مقابل جو بعد والا جہان ہے اس کو آخرہ کہا جاتا ہے، جیسے سامنے والے کو دنیا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی صفت کے سے ادنا ادن قریب ہونا، ادنا مذکر اور دنیا اس کا مؤنث جو قریب تر ہے، مگر اس عالم مشاہد کے لیے دنیا بولا جاتا ہے، تو یہ دنیا ہے صفت اصل میں مگر اسمی معنی میں غالب ہو گیا، ویسی آخرہ اصل میں صفت ہے اور اسمی معنی میں یعنی اس جہان کے مقابل جو جہان ہے اس کے لیے غالب ہو گیا۔ امام نافع سے ایک روایت ہے، عن کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کی تخفیف کی، حمزہ کو حذف کر کے اور اس کی حرکت لام کو دے کر کے، تو بالآخرت میں لام کے بعد بل میں جو لام ہے وہ ساکن ہے، اس کے آ میں حمزہ ہے جو مفتوح ہے، تو حمزہ مفتوحہ ہے، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، جیسے یسل قد افلح میں، تو حمزہ کو حذف کر دیا تب بالآخرت ہو گیا، تو یہ ان کے ہاں پڑھا گیا ہے بالآخرت۔ دوسری شاذ قرات ہے یقینون، تو اصل میں تو ایقنا ہے،
اب اس کو وہ ضمہ آیا اس کے ماقبل تو یوقنون ہوگا، یا ساکن ماقبل مضموم ہوا تو اس کو واو سے بدل دیا گیا، تو یہ واو صریح ہوگا یوقنون، لیکن اس کو واو کو حمزہ سے بدل کر یوقنون یہ پڑھا گیا ہے۔ واو ساکن ہو اور اس پر اس کے ماقبل ضمہ ہو تو اس واو کو حمزہ سے نہیں بدلا جاتا ہے۔ ہاں خود واو مضموم ہو جیسے وجوہ تو اس کو حمزہ سے بدل کر کے وجوہ، وقتہ میں اقتہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تو واو ساکن ہے، ماقبل مضموم ہے، اب اس کو حمزہ سے کیوں بدلا گیا؟ تو کہا کہ اس کو بھی واو مضموم کے قائم مقام کر دیا گیا۔ یوں قانون پڑھا گیا ہے، واو کو حمزہ سے بدل کر کے اس کے ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے اس واو ماقبل مضموم کو اس کے قائم مقام کر کے جو خود مضموم ہے وجوہ میں اور قطع میں۔ اس کی نظیر جریر کا یہ شعر ہے، لحب الموقدان، یہ حمزہ کے ساتھ، لحب الموقدان الیہ موسیٰ، یہ بھی حمزہ کے ساتھ، وجعدت از ازا، یعنی از ازاہم الوقود، بے شک میرے نزدیک نام قسمیہ ہے، بخدا میرے نزدیک ضرور محبوب ہیں دونوں آگ جلانے والے۔ لحب الیہ الموقدان، موقدان کون ہے؟ ان کا بیان موسیٰ اور جادہ، یہ دونوں اس کے بیٹے تھے کہ یہ دونوں آگ جلانے والے موسیٰ اور جادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، جبکہ آگ کے جلنے نے ان کو روشن کر دیا۔ آگ جلانے سے مراد مہمانی کی آگ جلانا، یعنی یہ کثرت سے ضیافت کرتے ہیں اور اس کے لیے آگ جلاتے ہیں، تو یہ ان کی ضیافت اپنی ضیافت کی وجہ سے یہ میرے نزدیک محبوب ہیں، جبکہ آگ کا جلنے نے ان کو روشن کر دیا، یعنی مہمانی کی آگ جلنے کی وجہ سے یہ معروف مشہور ہو گئے۔ تو روشن کرنے کا مطلب معروف مشہور ہو جانا۔ تو جب اس حد تک انہوں نے کثرت ضیافت سے کام لیا کہ اس بارے میں یہ معروف و مشہور ہو گئے، تو یہ میرے نزدیک محبوب ہو گئے۔ استشہاد اس سے کہ موقدان میں واو ساکن ہے، ماقبل مضموم ہے، اس کو حمزہ سے بدل کر موقدان، موسیٰ میں واو ساکن ماقبل مضموم ہے تو اس کو حمزہ سے بدل موسیٰ کہا ہے۔ تو ویسے ہی بعض کے یہاں قرأت شاذہ میں وہی یوقنون۔